السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم کیا ہیں عزلت کے بارے میں بتا رہے تھے نا، خلق سے عزلت کرنا ہے تو اس میں عزلت کے طبقات بھی بتائے ہیں، اور دوسرے جو آدمی ہیں وہ کیا ہیں لوگوں سے عزلت نہیں کر سکتے، مطلب وہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کو ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ نہیں تو لوگ سب بگڑ جائیں گے نا۔ ان کو ارشادات دینے کے لیے وہ کہ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ دو چیز کی ضرورت ہے کہ وہ دو چیز کیا ہیں ان کے ساتھ رہنے چاہیے، نہیں تو کیا ہے ان کے ساتھ رہنے سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں پہلی بات کیا ہے، صبر طویل، حلم عظیم، و نظر لطیف، و استعانت باللہ دائمہ۔ مطلب لوگوں کے ساتھ ایک دم کیا ہے صبر، اتنے لمبا صبر ہونا چاہیے، اور کیا ہے حلم ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ مطلب بہت ہی نرم سے ان کے ساتھ کیا ہے نظر رکھنا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے کیا ہے استعانت، اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ رہ کے لوگوں کو ارشادات کرنا، مطلب ہم بتائے لوگ عزلت کرنے کی وجہ ہی یہی ہے، اپنے عمل میں کیا ہے نقصان پہنچا دیتے ہیں نا، زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، اور کیا ہے آپ جو عمل کرتے ہو عمل کی قیمتی بھی چلے جاتی ہے، اس لیے لوگ کیا ہیں عزلت کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے کیا ہونا ہے، ضرور بضرور کیا چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلا کام وہ ہے، اور دوسرا کام کیا ہے، ان کے ساتھ رہنے کے وقت وہ آدمی ان کے پاس ایک آدمیوں کے رہنا ہے، ان کے ساتھ بات کرنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، بلکہ ان سے جدا ہی رہنا ہے۔ جیسے کیا ہے ان کے سب کچھ کام میں کیا ہے ان کے ساتھ رہ کے سب کچھ کرنا، بلکہ کیا اپنا دل کیا ہونا ہے ان کے ساتھ نہیں ہونا ہے، مطلب دل میں کیا ہے عمل کے اللہ کے ساتھ عمل میں، اور دل سے وہ لوگوں سے عزلت کرنا چاہیے، سمجھے۔ اور جو بلائیاں وہ لوگ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، جو برائیاں کرتے ہیں اس کو روکنا ہے، ایسے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کرتے رہنا ہے۔ اور جیسے کیا ہے ان کے کیا اچھے اعمالوں میں، نہیں تو ان کے کیا ہے مجالسوں میں، یہ سب میں ان کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، سمجھے۔ اور یہ سب کرتے وقت اپنا نفس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنا نفس بھی ٹھیک کرتے رہنا ہے، اور ان کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے خاص ٹائم رکھنا، مطلب اتنا وقت کیا ہے لوگوں کے لیے، اتنا وقت میرے لیے، مطلب اپنی عبادت کے لیے ایک وقت کیا تعین کرنا، لوگوں کے کام کے لیے دوسرے ٹائم کے دوسرا وقت تعین کرنا۔ جیسے کیا ہے ایک بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر میں رات میں سویا تو لأضيعن نفسی، میں کیا کروں گا، میرے نفس کو کیا کروں گا، ضائع کروں گا، مطلب میرے نفس سے میں میرے رب کو جو عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت مجھے کر نہیں پاؤں گا، مطلب اگر میں رات کو کیا کروں، اگر سو جاؤں تو کیا ہے میری عبادت میں نقصان آ جائے گا۔ اور وَإِن نِمْتُ النَّهَارَ، میں اگر کیا ہے دن میں اگر سو جائے تو کیا ہے میرا کیا ہے لأضيعن الرعية، مطلب میرے جو کیا ہیں پریوار ہے، مطلب رعیت، مطلب میرا جتنے بھی میرے تحت میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وَكَيْفَ لِي بِالنَّوْمِ بَيْنَ هَاتَيْنِ، یہ دونوں لوگوں کے بیچ میں یہ دونوں کام کے بیچ میں میں کیسے سو جاؤں، مجھے نیند نہیں آتی ہے، نہیں تو مجھے سو نہیں سکتا، مطلب ادھر عمر اللہ عنہ اپنے لیے بھی ایک ٹائم رکھا، دوسروں کے لیے بھی وقت رکھا ہے، سمجھے۔
اور دیکھیے تو اس بات پر کیا ہے ایک کیا ہے اچھی ایک کیا ہے شعر ہے، سنیے۔ فَإِن كُنتَ فِي هَدْيِ الْأَئِمَّةِ رَاغِبًا فَوَطِّنْ عَلَىٰ أَنْ تَرْتَكِبَ الْوَقَائِعَ بِنَفْسٍ وَقُورٍ عِنْدَ كُلِّ كَرِيمٍ فَإِن كُنتَ فِي هَدْيِ الْأَئِمَّةِ رَاغِبًا فَوَطِّنْ عَلَىٰ أَنْ تَرْتَكِبَ الْوَقَائِعَ بنفس وقور عند كل كريهة وقلب صبور وهو في الصدر مانع لسانك مخزون وطرفك ملجم وسرك مكتوم لدى الرب ضايع وذكرك مغمور وبابك مغلق وثغرك بسام وبطنك جائع وكلبك مجروح وسوقك كاسد وفضلك مدفون وطعنك شائع وفي كل يوم أنت جاري غصة من الدهر والإخوان والقلب طايع نهارك شال الناس من غير مؤنة وليلك شوق غاب عنه التلايع ودونك هذا الليل خذه ذريعة ليوم عبوس عز فيه الذرائع۔ تو یہ اس طرح رہنا بہت ہی مشکل ہے لوگوں کو اپنی کیا ہے لوگوں کی صلاحیت کے لیے، ان کی ارشادات کے لیے ان کے ساتھ رہنا اور اپنا نفس کو کنٹرول کرنا اور لوگوں سے پہنچنے والی مصیبت کو کیا ہے روکنا، اس کو کیا ہے اس سے دور ہونا، یہ سب بہت ہی مشکل کا کام ہے، سمجھے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے کہ میرا شیخنا ظالمہ فرماتے، میرا شیخنا اپنی وصیت میں کیا ہے بتائیں بیٹا کہ لوگوں کے ساتھ عشما اہل زمانے کا، آپ کے کیا ہے اہل زمان، آپ کے زمانے والے کے ساتھ رہنا، ولا تقتدی بہم، بلکہ ان کو اقتدا نہیں کرنا، مطلب آپ کی مرضی سے رہو، کیا نہیں کرنا، لوگوں کی مرضی سے نہیں رہنا، کیونکہ لوگ آپ کو کیا کریں گے، برباد کریں گے، سمجھے، آپ کی بات کو سب کو برباد کریں گے، تو آپ اپنی مرضی سے رہ کے اور لوگوں کے لیے خدمت کرنا، سمجھے۔ اور بھی فرمائے کہ ما اشد هذا العيش ما اشد هذا العيش مع الاحياء والاقتداء بالاموات۔ دیکھیں کیا ہے، یہ کتنی مشکل کی زندگی ہے، کیا ہے زندوں کے ساتھ کیا ہے رہنا ہے، اور مردوں کے ساتھ کیا ہے مردوں کو اقتدا کرنا، مطلب رہنا کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اقتدا کیسے ہیں جو لوگ گزر گئے مر گئے ان کے جیسے، مطلب ایک بات اس میں کیا ہے، جیسے پہلے کے جو علماء لوگ تھے، عالم بزرگ لوگ تھے، ان کی زندگی کے جیسے زندگی گزارنا، اور کیا ہے مردوں کے جیسے، مطلب اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے، سب لوگوں کی زندگی میں خرچ کیا ہے، قربان کیا ہے، سب ایک مردہ کے جیسے کیا کرتے ہیں، زندوں کے ساتھ، مطلب زندہ ہونے والے لوگوں کے ساتھ رہتے بس ہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، مطلب اپنے نفس کی کیا ہے چاہات کو کیا نہیں اعتبار نہیں کرتے ہیں اس طرح۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور کیا نہیں آپ کے دین کے بارے میں ان کو نہیں بتانا ہے، نہیں تو آپ کے کیا ہے آپ کے دین کے بارے میں ان کو نہیں بتانا، سمجھے۔ تو کیا ہے آپ اور اپنا دین کیا ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے چرچا نہیں کرنا، اس کو چرچا کا ایک موضوع نہیں بنانا، اور کیا ہے لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے جو کام ہے وہ کر کے دینا۔ اور یہ جب یہ فتنہ جب زیادہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے کیا نہیں ہے اس کو روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا ہے، اور کیا ہے لوگ کیا ہے عالم لوگوں کو اعتبار نہیں کرتے ہیں، کیا ہے یہ احترام نہیں کرتے ہیں،
وہ لوگ کچھ نصیحت کر کے فائدہ نہیں، ان کی ارشادات کو قیمت نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہو تو کیا ہے، ایک عالم کو کیا ہے اپنی زندگی میں عزلت کر سکتے ہیں، لوگوں سے دور ہو سکتے ہیں اور اپنا علم کو چھپا سکتے ہیں، سمجھے۔ ایسے ایک زمانہ وہ بہت ہی مشکل کی زمانہ ہے۔ یہی ہے عزلت کا حکم۔ اس طرح ہو تو ابھی جیسے بتایا، سیریس ہو کے جب بتایا، اس طرح ہو تو عزلت کر سکتے ہیں۔ کبھی عزلت کیا ہے کرنے کا طریقہ بتایا، کرنے کا سچویشن بتایا، یہ اگر سمجھ کے اگر کرتے ہیں تو عزلت کیا ہے اسلام میں جائز ہونے کا طریقہ بھی بتایا، کیا ہے وہ کبھی ناجائز ہونے کا طریقہ بھی ظالمہ میں ہمارے سامنے فرمائے۔ تو ایک بات ہے، اگر کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے ہیں کہ علیکم بالجماعہ، تم لوگوں کے ساتھ رہو، جو جماعت بڑی ہے وہ جماعت کے ساتھ رہو، ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیونکہ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کی مدد کیا ہے جماعت کے ساتھ ہے، سمجھے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہے رہنا ہے نا، پھر کیوں عالم لوگ عزلت کے لیے، نہیں تو اپنی کیا ہے تزکیۃ نفس کے لیے لوگوں سے عزلت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے رہنے سے کیا ہے اللہ کی مدد ان کو نہیں ملے گی، ہے نا۔ تو اس کا ایسا اگر کہا گیا تو اس کا جواب کیا ہے۔ اور دیکھیے ایسا بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان شیطان یذیب الانسان، انسان کیا ہے شیطان انسان کا کیا ہے کیا بولتے ہیں ذئب ہے نا۔ تو یہ کیا بولتے ہیں شیطان، اگر ایک انسان اگر اکیلا رہتے ہیں، نہیں تو وہ لوگوں سے دور ہو کے رہتے ہیں، اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو کیا ہے بگاڑنے کے لیے، ہے نا، جو کچھ کر سکتے وہ سب کریں گے شیطان، سمجھے۔ تو یہ خود شہادت والناحیت والغاسیت، مطلب کہ اکیلا رہنے والے اور دور رہنے والے جو ایسا ہوتے ہیں نا، اس کو بہت ہی آسان سے کیا کرتے ہیں، جیسے کیا ہے اس کو کیا بکریوں کو پکڑتے ہیں نا، جیسے بکریوں کو پکڑتے ہیں، آسان ہے، ایک ساتھ ہو تو نہیں پکڑیں گے، مطلب اکیلا اگر ہو تو بہت ہی آسان سے پکڑتے ہیں۔ تو اسی طرح شیطان بھی ایک انسان کو بہت آسان سے پکڑ سکتے ہیں۔ ان شیطان مع الفظ، کیا ہے شیطان کیا ہے یہ ایک کے ساتھ ہے، وہ من الاثنین ابعد، دوسرے سے کیا ہے شیطان دور ہے، مطلب دو آدمی ایک ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ شیطان نہیں آئے گا اتنا آسان سے، بلکہ دور ہوگا، اور بلکہ اگر اکیلا ہے تو اس کا قریب ہے، مطلب اس کو جلدی سے جلد اس کو پکڑ سکتا ہے شیطان کو، سمجھے۔ تو اسی طرح ہے۔ اور دیکھیں پھر بھی اور بھی کیا ہیں حدیثیں ہیں اس کے بارے میں آئی ہے کہ الزم بیتکا، اور کیا ابھی جیسے ابھی بتایا جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ ابھی پہلے جتنے بھی حدیثیں بتائیں وہ جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابھارتے ہوئے حدیث بتائیں فرمائے۔ ابھی اور دیکھیے الزم بیتک علیک بالخاصہ، ہے نا، اور تم کیا کرنا، تمہارا گھر میں ہی رہو، باہر نہیں نکلنا، کیا اپنی کیا ہے بس اپنی باتوں پر کیا ہے کیا ہونا ہے رہنا ہے، دوسرے چیزوں میں مشغول اور مصروف نہیں ہونا، اور کیا ہے آمد کی جو باتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا، سمجھے۔ اور کیا ہے یہ تو جو بات ہیں، اور یہ دونوں حدیث کے بیچ میں کچھ کیا ہے تخالف ہے، مطلب یہ اس میں دونوں حدیث کے خلاف ہو گئے، ہے نا۔ تو اس میں کیا بات ہے، تو ظالموں فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ، یہ جو حدیث ہے اس سے تین چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں اس میں، تین وجہ جو ہے مطلب وجہ ہے، کیا ہے وہ جو بتایا علیکم بالجماعہ جو بتائیں، وہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کے احکام ہیں، دین اور دین کے احکام، اس میں کیا ہونا ہے ہر ایک انسان، ہر ایک مومن، ہر ایک مسلم ایک ساتھ رہنا ہے، اس میں فرق نہیں کرنا، مطلب جو اجماع جو باتیں ہیں اس میں اجماع کے ساتھ رہنا ہے، اس میں اکیلا نہیں رہنا، مطلب جیسے ایک مثال ہے وہ نہیں، وہ بات بارے میں نہیں ہے، جیسے ہمارے جو نماز ہے وہ 5 وقت ہے، تو کوئی اگر بولتے ہیں نہیں 5 نہیں 3 ہے، کیونکہ قرآن میں 3 ہے ایسا بولا، تو
کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب وہ اکیلا ہے۔ تو علیکم بالجماع جو ہے تو جماعت کیا ہے 5 وقت پر ہے، تو ادھر کیا نہیں 3 ہے وہ بولنا نہیں، سمجھا؟ اسی طرح دین اور دین کے احکام کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ہے، نہیں تو کیا ہو جائے گا، دین کو برباد کرے گا، سمجھے؟ تو اسی طرح وہ علیکم بالجماعت سے وہی مراد ہے، اور وہ علیکم بالجماعت سے یہ بھی مراد ہے کیا ہے، لوگوں کے جو جماعت ہیں اور ان کے جو مجالس ہیں، اور یہ سب اس میں کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اس میں کیا ہے نماز میں نہیں آتے، جماعت میں نہیں آتے، جمعہ میں نہیں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوتا، مطلب وہی ہے اس کا مراد ہے، کیا نہیں ہے، عزلت نہیں کرنے کا مراد نہیں ہے، سمجھے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ہے، یہ ایسا کرنے سے وہ دین کی خوبصورتی ہے، مطلب سب لوگ ایک ساتھ جمع ہونا، اور اس میں کفار لوگوں کو ان کو غصہ دلانے والی، مطلب وہ یہ مسلمان کی جو اتحاد جو ہے وہ دیکھ کے کفار لوگوں کو ڈر لگے گا، سمجھے؟ یہ سب کے لیے کیا جماعت میں شامل ہونا یہ سب صحیح ہے، اور اسی وقت کیا ہے بیکار کیا ہے ان کو صحبت کرنا، یہ سب چھوڑنا بھی ہے، سمجھے؟ وہی ہے، تو علیکم الجماعت سے مراد یہ ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی صحبت کر کے ان کے ساتھ رہ کے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ تیسرا والا جو بولتے ہیں وہ فتنت کا جو زمانہ ہے وہ زمانے کے بارے میں نہیں، مطلب وہ اگر فتنہ کے زمانہ ہے تو پھر کیا نہیں ہے، ادھر کیا ہوگا، جماعت کے ساتھ رہنا پڑے گا، فتنہ تو اتنا ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے انسان آدمی کو عزلت کرنے سے کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے، تو اگر فتنہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہے نا؟ ایسا نہیں، مطلب فتنہ نہیں ہونے کے وقت کیا ہونا ہے، سب لوگ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، مطلب اپنے عبادتوں کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا جاتے ہیں، ایسا سب لوگ کیا ہیں دین کے مطابق چل رہے ہیں، تو ادھر فتنہ نہیں ہے نا، تو پھر لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیا مشکل ہے، تو کیا ہے سب لوگ ساتھ میں ہی رہنا ہے۔ جب کیا ہے ایسا ایک زمانہ آتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گھر میں بیٹھنے کا جو حد بتائیں، الزم بیت کا بتائیں، گھر میں ہی بیٹھو باہر نہیں نکلنا، وہ جب موقع وہ زمانہ جب آتا ہے اس وقت کیا ہونا ہے، علیکم الجماعت سے مراد نہیں ہے، تب کیا ہے عزلت کر سکتا ہے، سمجھے؟ سمجھ میں آیا ہوگا؟ تو اس وقت بھی کیا ہے میں ایسے کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کیا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی طاقت دیتے ہیں، ہر ایک جماعت میں جمعہ میں ان کو کیا حاضر کر سکتے ہیں، ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں کیا ہے اولا ایسا جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اور کیا ہے جب لوگ کیا ہے فساد ہو جاتے ہیں تب وہ ان کے بیچ میں ان کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے عام لوگوں کے لیے، معمولی لوگوں کے لیے کیا ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں، ان کی باتوں میں ان کے کیا ہیں جو بھی ضرورتیں ہیں اس میں شامل ہو کے اپنی زندگی بھول کر، اپنی زندگی کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں ابدال لوگوں کے بارے میں میں سنا ہوں، وہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ہر جگہ پہنچیں گے دنیا کے، جیسے وہ لوگ چاہے ویسا ہی ان کو دنیا میں سفر کر سکتے ہیں، جیسے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے ایک قدم میں پوری دنیا کیا ہے سفر کرنے کی توقیت دیے ہیں، اس طرح کیا ہے میں ابدالوں کے بارے میں سنا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد ملنے والوں میں سے ہمیں بھی شامل عطا فرمائے، تو اس طرح ہے، سمجھے؟ تو وہ لوگ جیسے چاہتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا لپیٹ کے دیتے ہیں، یہ سب ہیں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اور انشاءاللہ اور ایک ان کے بارے میں ایک بیت ہے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہمارے چرچا بدلتے ہیں، مطلب عزلت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ادھر ختم ہو رہا ہے، مطلب اور بھی تھوڑا ہے، مطلب اہم جو باتیں ادھر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔